دولت کی بلندیوں پر پہنچے، محنت سے، تعلقات سے، دولت سے، علم سیکھنے سے۔ جی علم سیکھنے سے، آپشن نمبر دال وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ سوال نمبر 2، نظام الملک امام غزالی سے متاثر ہوئے، فہم فراست سے، شکل و صورت سے، شہرت سے، دولت سے۔ فہم و فراست سے۔ نظام الملک نے کون سا مدرسہ قائم کیا تھا بغداد میں؟ مدرسہ نظامیہ۔ سوال نمبر 3، شاہ ولی اللہ کا شمار برصغیر کے علماء میں ہے، خدمات سے، شہرت سے، خاندان سے، علم سے؟ علم سے، علم کے بہت بڑے پہاڑ تھے۔ اچھا سوال نمبر 5، شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں میں شعور پیدا کیا، قومیت کا، خود شناسی کا، دین کے ساتھ وابستگی، مسلمانیت کا؟ دین کے ساتھ وابستگی کا، آپشن نمبر بی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6، دین الہی کا بانی کون تھا؟ اکبر، جہانگیر، ہمایوں، شاہ جہان؟ اکبر۔ کیا نام تھا؟ اکبر۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ آ جائیں فاتحین کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو فاتحین میں ابھی ہے نا، یہاں اور بھی جو ہے نا اہم چیزیں ابھی آپ کے سامنے وہ پیش آئیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا فاتحین یہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام محمد اور والد کا نام عماد الدین تھا۔ یہ تو ہم تاریخ اسلام میں جب ہم پڑھیں گے وہاں پر اس کی کافی تفصیلات ہیں، یہاں تو ہم اس کو موٹا موٹا پڑھیں گے، بس آپ نام یاد رکھ کے۔ اور یہ سلطان نور الدین کی انتہائی اہم شخصیت ہیں اسلام کی تاریخ میں۔ اس کا اصل نام تھا محمد اور والد کا نام عماد الدین زنگی تھا۔ زنگی، عماد الدین زنگی نام تو سنا ہے نا، سلطان نور الدین زنگی، عماد الدین زنگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 511 ہجری میں موصل میں پیدا ہوئے۔ موصل سے 511 کو نوٹ کر لو، موصل میں پیدا ہوئے۔ موصل سے متعلق کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے جو میں نے بتا دیا ہو؟ ہاں نہیں، مصر کا نہیں ہے۔ موصل کا پرانا نام کیا تھا؟ نینوا، اور موصل سے غداس عیسائی جو تھا نا وہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، ہاں جی وہی۔ اچھا، نور الدین رحمۃ اللہ نے 4 برس کی عمر میں تعلیم کا آغاز کیا۔ 16 برس کی عمر تک وہ تمام مروجہ علوم کی تکمیل کر چکے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ذہین و فتین اور ہونے کے ساتھ فن سپاہیگری میں بھی ماہر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ بہترین سپاہی اور اعلیٰ درجے کے شاہ سوار تھے۔ نور الدین ہر لڑائی اور معرکے میں اپنے والد کے ساتھ ساتھ رہے اور ان کی تربیت کی بدولت ماہر سپہ سالار بن گئے۔ 30 برس کی عمر میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ والد کے ساتھ محروم ہوئے۔ کتنے سال میں؟ 30 سال۔ والد کی وفات کے بعد حلب کی عمارت نور الدین زنگی کے ہے۔ حلب کا شہر شام میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ شام میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے والد کا مشن جاری رکھا اور صلیبی فوجوں اور مسلمانوں کے راستے میں آہنی دیوار بن کر کڑے رہے۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام تھا۔ شہر کے تمام لوگ بادشاہ کے حکم سے دعوت میں شریک تھے۔ بادشاہ دعوت میں موجود ہر شخص کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا، انہوں نے پورا واقعہ تو نہیں لکھا لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اس واقعے کی طرف آ جاتے ہیں۔ اصل میں ایسا ہوا تھا نا کہ انہوں نے ایک رات خواب دیکھا۔ آپ علیہ السلام خواب میں آ گئے اور ارشاد فرمایا کہ اے نور الدین، 2 یا 3 کتے ہیں جو میرے پیچھے اس طرح پڑے ہیں اور مجھے نقصان وہ دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس خواب دیکھا لیکن اگنور کر دیا۔ دوسری رات پھر خواب دیکھا، تیسری رات پھر خواب دیکھا۔ عجیب حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آخر میں اس نے اپنے وزیر کو بلایا کہ میں 3 رات مسلسل ایسے خواب دیکھ رہا ہوں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ایسا کریں کہ ان لوگوں کی پہچان کیسی ہوگی؟ آپ ایک کام کریں کہ آپ ایک دعوت منعقد کریں اور سب لوگوں کو کانے پر آپ بلائیں۔ چنانچہ بادشاہ نے وزیر کے حکم سے دعوت کیا اور تمام مدینہ کے جو لوگ تھے ان کو بلایا۔ جب تمام لوگوں کو بلایا تو وہ دربان بھی دروازے پر تھے، وزیر بھی تھا اور سب کو وہ دکھ رہا ہے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ اب آپ یہ پوچھیں ان سے کہ کوئی ہے ایسا
جو اس دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، تو کسی نے بتایا کہ ہاں فلاں مدینے کے اطراف میں 3 بزرگ ہیں، یا 2 بزرگ یا 3 بزرگ ہیں، اور وہ کسی کی دعوت میں نہیں جاتے اور انتہائی بس اللہ کی بات میں مصروف ہوتے ہیں، اور ایک جھونپڑی سی بنائی ہے وہاں پر وہ رہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ہاں بس ٹھیک ہے، کام ہو گیا۔ یہ جب وہاں چلا گیا تو دیکھا کہ وہ تینوں وہاں پر موجود تھی جھونپڑی میں، اور اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتے تھے جیسے کہ بہت صوفی اور بہت بڑے بزرگ ہیں، اور وہاں پر انہوں نے دینی کتابیں بھی رکھی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہاں تو کچھ نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے جھونپڑی کو وہاں سے ہٹا دیا اور ان کی جو بستری وغیرہ پڑے تھے ان کو بھی ہٹا دیا، دیکھا تو وہاں پہ ایک غار ہے، اور یہ غار سیدھا وہ لے کے جا رہے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ مبارک تک۔ اور وہ یہودی تھی یا عیسائی تھی لیکن نان مسلم تھے۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ معاذ اللہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم اطہر کو وہاں سے جو ہے نا وہ اٹھائیں گے، اس کو غائب کریں گے، پھر ہم ان مسلمانوں کے ساتھ ایک مناظرہ کریں گے اور کہیں گے کہ آپ کا جس نبی کی پیروکار ہیں یا جس نبی کو فالو وہ تو اس قبر میں ہے نہیں، لہٰذا ہم تو اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، تو یہ جب قبر کودیں گے اور دیکھ تو اس میں واقعی کوئی نہیں ہوگا تو سارا کے سارے لوگ وہ مسلمانوں سے کیا ہو جائیں گے، وہ یعنی کہ وہ پیر جائیں گے اور مرتد ہو جائیں گے، یا تو عیسائیت قبول کریں گے یا یہودیت قبول کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان اس طرح تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب، یہ نور الدین زنگو کو خواب اس طرح آیا اور انہوں نے دیکھا تو وہ غار تھا، پھر انہوں نے وہ تینوں کو پکڑ لیا، اور کہتے ہیں کہ ان کو تقریباً چند گز کا فاصلہ رہ گیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک تک، یعنی چند گز کا فاصلہ تھا۔ پھر اس کے بعد نور الدین زنگی نے ان کو تو پکڑا، ان کو سولی پر چڑھا دیا، ان کو ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ پھر نور الدین زنگی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کی گرد اگر ایک اتنی بنیاد کہتے ہیں کہ وہ نیچے تک لے گئے، بنائی کہ کافی یعنی کہ گہرائی تک وہ لے گئی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ اس کا روزہ مبارک اثر نو صحیح وہ تعمیر کر دیا۔ تو یہ وہ واقعہ کی طرف اشارہ ہے، انہوں نے درمیان میں شروع کر دیا، میں نے کہا کہ تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو وہ بتا دوں، ٹھیک ہے نا۔